Assalamu dear student. Today our topic is what is accounting. Dear student, اس سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ کا لیکچر دے چکے ہیں، لیکن کچھ نیو اسٹوڈنٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہم پہلے اسٹارٹ کر چکے تھے، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹ جو نیو کمر ہیں جنہوں نے کامرس کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، تو ان کی کچھ ریکویسٹ کی بنا پر مجھے دوبارہ لیکچر ریپیٹ کرنا پڑا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کریں گے واٹ از اکاؤنٹنگ، کہ اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ پرپز آف اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ فنکشن آف اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ جو ہوتا ہے کون کون سے فنکشن ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈوانٹیجز آف اکاؤنٹنگ، آبجیکٹو آف اکاؤنٹنگ اینڈ سسٹم آف اکاؤنٹنگ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ہم اس کے پروسیس کو کیوں کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے بزنس کے لیے تمام کا تمام اکاؤنٹنگ پروسیجر اختیار کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہے. اگر ہمارا ریٹیلر بھی ہے وہ بھی ایک رجسٹر مینٹین کرتا ہے، اور کچھ اسپیسیفک پیریڈ ٹائم کے بعد اس کو چیک کرتا ہے کہ آگے اس کا بیلنس کیا ہے، اس کو کتنی انکم ہوئی ہے، اس کا ایکسپینسز کتنے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو وہ تھورلی چیک کرتا ہے. چیک کرنے کے بعد ایک خاص اسپیسیفک پیریڈ کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس منتھ میں اتنا پروفٹ ارن کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے بزنس مین، بہت سارے بزنس مین جو کہ اپنے بزنس کے اندر ایک اسپیشل اکاؤنٹ برانچ کریٹ کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اکاؤنٹنگ کی برانچ ہوتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پورا سیکشن ہوتا ہے جو اس اکاؤنٹنگ پروسیجر کو چلا رہا ہوتا ہے، اور مختلف کلرس اس کے اندر ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں، اور مختلف ڈیوٹیز کے درمیان اکاؤنٹنگ کی تمام ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم زیادہ ڈسکس کے بارے میں نہیں کرتے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی ہم پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ واٹ از اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ از اے آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اینڈ رپورٹنگ آف فائنینشیل ڈیٹا آف این آرگنائزیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو، آرگنائزیشن ڈیٹا کو وہ ریکارڈنگ کرتا ہے، پھر اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک رپورٹنگ، فائنینشیل ڈیٹا کی ایک رپورٹنگ تیار کی جاتی ہے. تو رپورٹنگ کے اندر ظاہری بات ہے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی پوزیشن، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، آرگنائزیشن ایگزسٹ ٹائم کے اندر وہ کس پوزیشن میں جا رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کے بعد سیکنڈ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ از آرٹ آف کلیکٹنگ، پروسیسنگ، اینالائزنگ، انٹرپریٹنگ اینڈ پروجیکٹنگ آف فائنینشیل انفارمیشن از کالڈ اکاؤنٹنگ. جی اسٹوڈنٹ، اس کو ہم ایزیلی ورڈز میں اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فائنینشیل انفارمیشن کو کلیکٹنگ کرنی، اس کو پروسیس کرنی، اس کو اینالائز کرنی اور انٹرپریٹنگ کرنی، کسی بھی آرگنائزیشن کی فائنینشیل انفارمیشن کو، اس کو ہم اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہمارے پاس اپروچز ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دو مین ڈیفینیشن ہیں. وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو امیرکن اکاؤنٹنگ ایسوسیشن، اٹ مینس کہ EAA. تو اکارڈنگ ٹو امیرکن اکاؤنٹنگ ایسوسیشن، امیرکن اکاؤنٹنگ ایسوسیشن، تو اس کے طور جب ہم اکاؤنٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں
تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہے اکاؤنٹنگ پرووائڈ دی آئیز اینڈ ایئر فار مینجمنٹ اور اکاؤنٹنگ ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ مینجمنٹ کے لیے ایک آنکھ اور ایک ایئرس کی نسبت رکھتی ہے، کہ وہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہوتی ہے تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیتی ہے، تمام ایکٹیویٹیز کو سن لیتی ہے۔ مینجمنٹ کی جو ہوتی ہے وہ اکاؤنٹنگ کے پروسیجر کو ایئرس، وہ مینجمنٹ کی اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ایئرس، ایک کان اور آنکھ کی معنی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ AICPA، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکن انسٹیٹیوٹ سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹس۔ تو اس کے مطابق ہم جب اکاؤنٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ از the art of recording, classifying, summarizing and interpreting financial events and transactions in a significant manner and in terms of money is called accounting. So transaction and events which in the part at least of the financial characters and in interpreting the result thereof تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم AICPA کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اکاؤنٹنگ جو ہوتا ہے ایک ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دی فائنینشیل ایونٹس and transaction of a significant manner and in term of money is called accounting. اس پروسیجر کے تحت جب ہم اس کے پروسیجر کے تحت ہم جب ڈیفینیشن کو ڈیفائن کریں گے تو اس کے اندر جب ہم یہ دیکھیں گے کہ AICPA کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے اکاؤنٹنگ کو پروسیجر اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فردر اس کے اندر جو فنکشن آتا ہے کہ واٹ از دی فنکشن آف اکاؤنٹنگ۔ پھر اب ہم نے پہلے پوائنٹ پہ ڈسکس کیا کہ ڈیفینیشن آف اکاؤنٹنگ، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے کہ پرپز آف اکاؤنٹنگ۔ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ پرپز آف اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مین آبجیکٹ جو ہوتا ہے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ واٹ از دی پوزیشن آف آرگنائزیشن اور بزنس، کہ بزنس کے اندر اس ٹائم فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، پروفٹ کی طرف جا رہا ہے یا لاس کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ واٹ از پوزیشن آف بزنس، کہ واٹ از دی پوزیشن آف ایکسپینسز، واٹ از دی پوزیشن آف انکم۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مین مقصد جو ہے کہ پروفٹ، بزنس جو ہے وہ پروفٹ کتنا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس کے اندر بزنس کے اندر جو ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے، پروفٹ ارن کرنے کے لیے جو تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مین فنکشن جو ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پرپز کا، اکاؤنٹنگ مقصد کا، کہ تمام ایکٹیویٹیز کے رزلٹ کو جاننا ہوتا ہے اور فائنینشیل پوزیشن آف دی آرگنائزیشن کو، اور ایسٹ کی پوزیشن کو، اور لیبلٹیز کی پوزیشن کو، تمام کی تمام فائنینشیل پوزیشن کو جاننے کے لیے، تو اس کے رزلٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس فائنل پوزیشن کو جاننے کے لیے تو ہم کیا اکاؤنٹنگ پروسیجر کو یوز کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ تمام کے تمام بزنس کے اندر فائنینشیل پوزیشن کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے رزلٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم پھر مختلف قسم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، تو ہمارے اسپیسیفک پیریڈ ٹائم کے بعد ہم اس کے انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، اس کے پروفٹ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی فائنل بیلنس شیٹ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام پروسیجر ہوتا ہے ہماری فائنینشیل پوزیشن، آرگنائزیشن کی فائنینشیل پوزیشن کو شو کرنے کا ہمارا اکاؤنٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فائنینشیل پوزیشن کو شو کرنا ہے، کسی بھی فارم، کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی بزنس کو۔ تو جس اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فنکشن آف دی اکاؤنٹنگ کو، فنکشن جو ہوتا ہے
اکاؤنٹنگ جو مین فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بزنس کے اندر فائنینشیل پوزیشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ فائنینشیل اس کے اندر کہ ہمارے پاس کریٹ اے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، ہمارے پاس جو فنکشن ہوتا ہے بزنس کے اندر کہ یہ کریٹ فائنینشیل ریکارڈ آف بزنس ٹرانزیکشن، کہ بزنس ٹرانزیکشن کے فائنینشیل ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے جتنی بھی ہماری فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی تمام کے تمام ٹرانزیکشن کے فائنینشیل ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فنکشن ہے اور جو اس کا دوسرا فنکشن ہے اکاؤنٹنگ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مینیج دی ریسورس اویلیبل ٹو دی بزنس کنسرن، کہ بزنس کے اندر جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ذرائع ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ان جو ذرائع کو ہم نے صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کریٹنگ ویلتھ پروسیس ان آرگنائزیشن، کہ دولت کے پروسیس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، کریٹنگ آف پروسیس آف آرگنائزیشن، کہ ویلتھ پروسیس آرگنائزیشن کے ویلتھ پروسیس کو ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، جو بھی ویلتھ پروسیس ہوتا ہے ویلتھ پروسیس کو ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کہ سمرائزنگ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی بزنس، کہ بزنس کی جو پوزیشن ہوتا ہے اس کا جو سمری تیار کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فنکشن ہے، اکاؤنٹنگ کا فنکشن ہے کہ ہم نے سمرائزنگ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی بزنس کے فائنینشیل پوزیشن کو سمرائز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا فنکشن آف دی اکاؤنٹنگ، اور اس کے بعد آبجیکٹ آف دی اکاؤنٹنگ۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے ایڈوانٹیجز آف دی اکاؤنٹنگ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹنگ کی بینیفٹس کون سے ہوتے ہیں، اس کے فائدے کون سے، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں فائدے۔ تو ہم اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم نے اکاؤنٹنگ کی مقصد جو ہوتا ہے، جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے تمام ریکارڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بزنس کی پوزیشن اس وقت فائنینشیل پوزیشن کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایکسپینس کو دیکھتے ہیں، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ہمیں ریسورسز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فائنینشیل اپنے ایسٹ کی پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی لائبلٹیز پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹس کو، اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل کیا پوزیشن بزنس کے اندر، اور اس کا ریکارڈ اکاؤنٹنگ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین ایڈوانٹیج ہے اکاؤنٹنگ وہ بزنس کے اندر پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے، آرگنائزیشن فائنینشیل پوزیشن کس پوزیشن میں ہے، آرگنائزیشن کی فائنینشیل پوزیشن کو شو کیا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی یا فرم جو ہے وہ کتنا پروفٹ کما رہے ہیں، اس کے ٹیکسز کی پوزیشن کو ہم نے محسوس کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے ٹیکسز پے کرنے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جو ہے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کو اس کا بڑا بینیفٹ جو ہوتا ہے کہ ہم تمام کے تمام ریسورسز کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم نے جتنے بھی ہمارے فائنینشیل جو مقاصد ہیں فائنینشیل کے اندر ہم تمام ایکسپینس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تمام انکم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس انکم کتنے، اور اکاؤنٹنگ کا جو مین ایڈوانٹیج ہے کہ تمام کے تمام فائنینشیل ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمارے پاس سامنے ہوتا ہے، ہم اس سے ایک نظر میں مکمل اسے جانچ پڑتال کر لیتے ہیں کہ ہمارے فارم جو بزنس جو ہے وہ کس پوزیشن میں جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ایڈوانٹیج کے بعد کہ سسٹم آف دی اکاؤنٹنگ۔ جب ہم ایک بزنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر بزنس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم کوئی کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، اگر ہم کوئی را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو اس کے اندر لازمی بات ہے دو پوزیشن ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کیش بیسس پر سسٹم جو بھی انٹرسٹ ہوتی ہیں وہ ہم کیش بیسس پہ کرتے ہیں، اور دوسری جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس اکروول بیسس پہ، کریڈٹ بیسس پہ ہم اس کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دیکھیں کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پوزیشنیں ہوتی ہیں کہ جب ہم کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم کوئی پروڈکٹ جب پرچیز کریں گے یا سیل کریں گے اسے کیش بیسس پہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم کیش پے کریں گے یا ہم کیش وصول کریں گے،
تو اس کے تمام ریکارڈ ہوتے ہیں. ہم اکاؤنٹنگ پروسیجر میں اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے اس کی تمام ریکارڈنگ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ. دوسری پوزیشن یہ آتی جاتی ہے بزنس کے اندر کہ ود آؤٹ کریڈٹ بھی ہم بزنس کرنا پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ کافی سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، کافی سارے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں، کافی سارے ایسا را مٹیریل ہوتا ہے جو کریڈٹ بیس پہ لیا جاتا ہے، کریڈٹ بیس پہ کیا جاتا ہے. کہ کافی سارے ایسے بزنس مین ہوتے ہیں جو فیوچر کے اندر اس کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی پیمنٹس ہوتے ہیں وہ فیوچر ڈیٹ میں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو بزنس کا سرکل جو ہوتا ہے اس طریقے سے وہ چلاتے رہتے ہیں. پھر نئے پروڈکٹ لیتے ہیں، پھر پریویس پیمنٹ کرتے ہیں، پھر آگے پھر کریڈٹ بیس پہ کرتے ہیں جو را مٹیریل کریڈٹ بیس پہ لے جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام بزنس کے اندر جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دو مرحلے میں ہوتے ہیں، دو پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایک جو ہوتی ہے کیش بیس پہ ہوتی ہے، جو ہم را مٹیریل لیتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں تو ہم کیش بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیش لیتے ہیں، یہ کیش پے کر رہتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈ اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ کے اس کے اندر ہم کریڈٹ بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ہم بزنس کے اندر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جو را مٹیریل لیتے ہیں، جو سیل لیتے ہیں، اس کو ہم کریڈٹ بیس پہ کرتے ہیں. اس کی ریسیونگ یا پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ فیوچر ڈیٹ میں کی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارے چھوٹا سا ٹاپک تھا اور فرسٹ ٹاپک تھا جو ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کے کہنے میں، جیسے ہمارے جو نیولی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریکویسٹ پہ ہم نے دوبارہ اس کو ڈیفائن کیا اور دوبارہ جو ہے اس لیکچر کو ہم نے ریوائز کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کی ریکویسٹ پہ ہم نے یہ لیکچر دیا تو ان کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کے علاوہ پھر بھی کسی قسم کوئی پوزیشن کریٹ ہوتی ہے تو ہمیں لازمی آپ کمنٹس میں شیئر کریں، ہم آپ کو لازمی اس کے بارے میں سیٹسفائی کریں گے. کسی قسم میں کوئی پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مین ہمارا جو ہے پرووائڈ ایجوکیشن چینل، جس کے اندر ہم بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں اور بیسک کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں. تو اس کے علاوہ ہمارے جو چینل ہے اس کو لازمی آپ شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. تو میں اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.